سنت کی. خیر اب ان کی دلیل سنو. انہوں نے کہا نبی کی موت اور ہے امتی کی موت اور ہے. اچھا وہ کیسے کہ نبی کی موت ہوتی ہے روح اندر سکڑ جاتی ہے. جس طرح چراغ کو رکھو نا برتن میں, چراغ رکھ دو اوپر ڈھکن دے دو تو ساری روشنی اندر سمٹ جاتی ہے. اسی طرح انبیاء کی روح نکلتی نہیں, اندر اندر سمٹ جاتی ہے, ساری روشنی اکٹھی ہو جاتی ہے. اچھا جی دلیل دلیل بڑی خوبصورت آ رہی جی قرآن میں. انک میت و انہم میتون, یہ دو لفظ الگ الگ کیوں ذکر کیے؟ انک میتون بکھرا الگ, انہم میتون الگ, یہ جدا جدا کیوں ذکر کیے؟ معلوم ہوتا ہے نبی کی موت اور ہے امتی کی موت اور ہے. دلیل آئی. میں نے کہا شکر ہے تمہاری اس آیت پہ نظر نہیں پڑی. هو الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ, یہاں پر بھی الہ کا تکرار ہے. فی السماء الہ فی الارض الہ, تو اب للڑوں کے دو الہ ہو گئے, آسمان کا الہ اور زمین کا الہ اور, کیونکہ انک میتون الگ اور انہم میتون الگ, لہذا نبی کی موت اور امتی کی موت اور, تو فی السماء الہ فی الارض الہ, تو اب للڑوں کے دو الہ ہو گئے, ایک آسمانوں میں الہ اور زمین میں الہ اور. کیونکہ منطق یہ ہے کہ اگر ایک ہی الہ تھا تو دو دفعہ کیوں ذکر کیا؟ وہاں تمہارا علم قربان جاؤ. یہ ایسے ان کی تحقیق ہوتی ہے گدھے کی لات. جدھر گدھا جب لات لگاتا ہے تو دیکھو کہ نہیں دیکھتا کہ دیوار پہ لگ رہی ہے, مالک کو لگ رہی ہے, کوئی راہگیر کو لگ رہی ہے, کس چیز؟ تو ان کی تحقیق وہی گدھے کی لات ہے. اب ہاں انک میتون و انہم میتون الگ کیوں ذکر کیا, الگ کیوں ذکر کیا؟ اب ہم کہتے ہیں اگر وہ قانون ہے صحیح تو پھر فی السماء الہ فی الارض الہ الگ الگ ذکر کیا, تو پھر للڑو لا الہ الا اللہ کہنا چھوڑ دو, کہو ایک الہ آسمان میں ہے ایک الہ زمین میں ہے, دو الہ ہے. اللہ کرے سمجھ آ جائے. چلو آپ کو نبی آئی تو ان کو آئے گی. اب ذرا